لیکن جب باری آئی یمنا کے لال کی، جب باری آئی سید المرسلین کی، جب باری آئی دونوں جہان کے مالک و مختار کی، جب باری آئی رحمت للعالمین کی، جب باری آئی یمنا کے لال کی، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب سنو سنو، جب میں نے دنیا کے اندر دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا تو کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی بستی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی برادری کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ لیکن اے میرے محبوب سنو سنو، جب میں تمہیں دنیا کے اندر دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیج رہا ہوں تو میں تمہیں کسی ملک، کسی علاقے، کسی بستی یا کسی برادری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اے میرے محبوب سنو سنو، جب میں تمہیں دنیا کے اندر دنیا کے ہدایت اور رہبری کے لیے بھیج رہا ہوں تو میں تمہیں کسی ملک، کسی علاقے، کسی بستی یا کسی برادری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اے میرے محبوب سنو سنو، جس طریقے سے میں ساری دنیا کے لیے رب ہوں اس طریقے سے تو ساری دنیا کے لیے نبی ہے، اور جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دل پہ یہ نقش کر لو کہ محمد خدا سے جدا نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، عشق محبت، عشق محبت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت شاعر فرماتا ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دل پہ یہ نقش کر لو کہ محمد خدا سے جدا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دونوں جہان کا مالک و مختار بنایا ہے۔ حضرات ہم کو چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، ان کی محبت دل میں بسا لیں۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ حضرات اگر محبت ہی دیکھنی ہے، محبت رسول ہی دیکھنی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ سے دنیا میں بے پناہ محبت کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جب میدان محشر قائم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، سورج سر کے قریب ہوگا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ایسے عالم میں میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں گا، اگر ایسے عالم میں میں آپ سے ملنا چاہوں گا، اگر ایسے عالم میں میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں گا تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ حضرات محترم، جب خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی کی محبت کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، اگر ایسے عالم میں تم مجھ کو ڈھونڈنا چاہو گے، اگر ایسے عالم میں تم مجھ سے ملنا چاہو گے، اگر ایسے عالم میں تم مجھ کو تلاش کرنا چاہو گے تو حوض کوثر پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر! جب حوض کوثر کی بات آئی تو صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت میں تڑپ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ حوض کوثر پر کیا کر رہے ہوگے؟ پھر دونوں جہان کا مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، میں حوض کوثر پر اپنے گناہگار امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان
فضان اعلی حضرت عبد القادر زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا میرے صحابی سنو، میں حوض کوثر پر اپنی گنہگار امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب صحابی رسول نے اتنا سنا تو پھر مچل کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ایسے یا لمحے آپ مجھ کو حوض کوثر پر نہ ملیں پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ اکبر۔ جب خدا کے رسول نے اتنا سنا تو پھر ارشاد فرماتے ہیں میرے حضور، اے میرے صحابی سنو، اگر ایسے یا لمحے میں تم کو حوض کوثر پر نہ ملوں پھر تم مجھ کو پل صراط پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ پل صراط جو پال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب بات پل صراط کی آئی تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت میں ڈوب کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایسے عالم میں پل صراط پر کیا کر رہے ہوں گے؟ پھر دونوں جہان کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، میں پل صراط سے اپنے گناہگار امت کو آسانی کے ساتھ گزار رہا ہوں گا۔ جب اتنا سنا میرے حضور نے، جب اتنا سنا صحابی نے، تو پھر صحابی رسول محبت میں ڈوب کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ایسے عالم میں آپ مجھ کو پل صراط پر بھی نہ ملے پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ اکبر۔ پھر دونوں جہان کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، اگر ایسے عالم میں میں تم کو پل صراط پر بھی نہ ملوں پھر تم مجھ کو میزان عمل پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر۔ جب میزان عمل کی بات آئی تو پھر صحابی رسول عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میزان عمل پر کیا کر رہے ہوں گے؟ پھر دونوں جہان کے مالک و مختار نے سید المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، میں میزان عمل پر اپنے گنہگار امت کی نیکیوں کو بڑھا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جو ہے نبی کا عاشق، نبی کے عشق میں دیوانہ، اسے مل ہی جاتا ہے رہائی کا پروانہ۔ حضرات آپ سنتے جائیں، بات تبھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے جا رہے ہیں اور دونوں جہان کے مالک و مختار ارشاد فرماتے جا رہے ہیں۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت میں ڈوب کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ ایسے عالم میں نہ آپ مجھ کو حوض کوثر پر ملے، اگر ایسے عالم میں نہ آپ مجھ کو پل صراط پر ملے، اگر ایسے عالم میں نہ آپ مجھ کو میزان عمل پر ملے پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ اکبر۔ جب دونوں جہان کے مالک و مختار نے اتنا سنا تو پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو، اگر ایسے عالم میں نہ میں تم کو حوض کوثر پر ملوں، اگر ایسے عالم میں نہ میں تم کو پل صراط پر ملوں، اگر ایسے عالم میں نہ میں تم کو میزان عمل پر ملوں پھر تم مجھ کو دوزخ کے دروازے پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر۔ جب دوزخ کے دروازے کی بات آئی تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت میں تڑپ کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایسے عالم میں دوزخ کے دروازے پر کیا کر رہے ہوں گے؟ تو پھر آمنہ کے لال نے رحمت للعالمین نے دونوں جہان کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، میں دوزخ کے دروازے پر یہ کر رہا ہوں گا کہ میں دوزخ کے دروازے سے اپنی گناہگار امت کو دوزخ کے دروازے سے جنت کی دروازے کی طرف لے جا رہا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا نے وہ مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے۔ قرآن مجید نے کہا شاہ تیرے شہر و بقا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا نے وہ مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے۔ قرآن مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و بقا کی قسم۔ حضرات آپ دیکھیں کہ حضور اپنی امتی سے کتنی محبت کرتے ہیں، قدم قدم پر اپنی امتی کو یاد کیا ہے اور بارگاہ خدا میں ربی حبلی امتی کی صدائیں لگائی ہے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ حضرات ہم کو چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، ان کی محبت دل میں بسا لیں۔
आला हजरत फरमाते हैं खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुबहान अल्लाह। क्या फरमाया? लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रत अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि आपके सुनने में और मेरे बोलने में जो भी क़स्दन सहवन जो भी गलती हो गई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में उसे माफ़ फरमाए। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे अब्दुल कादिर जो पूरी तैयारी के साथ थे माशाअल्लाह। इतने बड़े बच्चे माइक पे आके बोलना ये बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला इस बच्चे के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरात खाना तनावुल फरमा रहे हैं मुक़र्री साहब भी और शायर साहब भी, आप परेशान ना हों। और वो बस थोड़ी ही देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, इसलिए कि मोहम्मद अली साहब भी आ चुके हैं, हज़रत सैयद मुक़ीम और रहमान साहब क़िबला भी आ चुके हैं। लेकिन उनके आने से पहले माहौल इस अंदाज़ में बना लो ताकि आने वाले आएँ तो समझें कि एकदम मजमा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुनने के लिए बेकरार है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं बच्चे के हौसले को देखकर कहूँगा कि सब चमन वाले जिसे कमज़ोर समझे थे बहुत, सब चमन वाले जिसे कमज़ोर समझे थे बहुत, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। सारे तूफ़ान चुप रहे और आंधियाँ बैठी रही, सारे तूफ़ान चुप रहे, आंधियाँ बैठी रही। एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया, एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया। नूह को भी मौजे तूफ़ान से किनारा मिल गया, हज़रत मूसा को भी लुत्फ़े नज़ारा मिल गया, अलगरज हर बेचारे को चारा मिल गया। हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। और इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और आका की विलादत पे जो करते हैं चिरागा, आका की विलादत पे जो करते हैं चिरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता। वो नूरे मुजस्सम जो ना होता तो जहां में, वो नूरे मुजस्सम जो ना होता तो जहां में, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। आज तलबा कसीर तादाद में मुझे नजर आ रहे हैं और जो उलमाए किराम अइम्मा हजरात नीचे बैठे हैं उनसे मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। हजरात जब तक मेहमान आ रहे हैं मैं चंद अशार के लिए जनाब कारी तौफीक साहब के बेटे मेरी मुराद मुद्दाह रसूल बाग़ तैयबा के फूल मोहम्मद याकूब रज़ा से गुजारिश करता हूँ वो चंद अशार के साथ तशरीफ लाएँ और सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। मोहब्बत से ज़रा इस्तक़बाल फरमाएँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, वक्त बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। वबल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बग़ैर दाबे बला व उफ्ताद कश्ती मदद गुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जितने अपने नबी से मोहब्बत हो उतने ही दिल लगा कर पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर फरमाता है वाह क्या मर्तबे गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबे गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा,
اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا چوکی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا چوکی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں تو اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے تو غوث اعظم کا آستانہ ملا ہے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا تو کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔